السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام احمد بھائی، ورحمۃ اللہ اس دفعہ وبرکاتہ۔ اسکول کی چھٹیوں میں تو کافی مزہ آیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے تو ابو کے موبائل میں بہت سارے زبردست گیم ڈاؤن لوڈ کر لیے تھے، بس وہی کھیلتا رہتا تھا۔ اچھا، تبھی کہوں کہ آپ نے ملنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ مجھے لگا شاید آپ بیمار ہیں یا پھر نانی کا چلے گئے ہیں۔ ارے احمد بھائی، میں تو گیمنگ آن لائن کے ذریعے اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ گیم کھیلتا رہتا تھا، مجھے تو اس میں کافی مزہ آیا۔ آپ بھی کھیلا کریں نا۔ نہیں یاسر بھائی، میرے ابو تو مجھے گیم کھیلنے سے منع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ ابو کہتے ہیں کہ گیم کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے تو وقت ضائع ہوتا ہے اور آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ لیکن مگر ویڈیو گیم کھیلنے سے تو میرا مائنڈ فریش ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ ویسے یاسر بھائی، ویڈیو گیمز کھیلنے سے تو میرے ٹیچر بھی منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ویڈیو گیمز کھیلنے میں لگ جاتے ہیں تو دوسرے سب کاموں سے دور ہو جاتے ہیں اور ہماری سب سے بڑھ کر علمی قابلیت یعنی پرفارمنس بھی پور یعنی خراب ہو جاتی ہے۔ مگر احمد بھائی، ایک ریسرچ کے مطابق گیمز کھیلنے سے تو ہماری میموری اسٹرانگ ہوتی ہے اور یہ سیکھنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔ یاسر بھائی، آج تک بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں مگر ان کی میموری کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے اور دماغ کتنا تیز ہو گیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے تو بڑوں کی بات ہی صحیح لگتی ہے۔ تو چلے احمد بھائی، پھر ہم امیر اہل سنت سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کھیلنا چاہیے یا نہیں۔ ماشاء اللہ، بڑی تیاری کر کے آئے ہیں دونوں۔ یہ فرضی مکالمہ ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہی دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ دیکھتے ہوں، اللہ کرے دونوں ہی نہ دیکھتے ہوں، بچے ہیں تو اللہ کرے گا دونوں ہی نہیں دیکھتے ہوں گے، اور اگر کوئی دیکھتا ہوگا تو اب انشاءاللہ وہ بھی نہیں دیکھے گا۔ چل، ویڈیو گیم سے میموری اچھی ہوتی ہے وغیرہ، حافظہ قوی ہوتا تو حافظہ قوی کرنے کے اور بھی طریقے، صرف یہی تو نہیں ہے نا، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اس سے حافظہ قوی ہو۔ غفلت بہت ہوتی ہے، اس میں بڑے نقصان آتے ہیں۔ ویڈیو گیمز کھیلنے والا نظر کی کمزوری، پٹھوں مسلس کے کھچاؤ اور سر درد جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے مناظر سے بھرپور گیم کھیل کھیل کر بچوں میں رحم دلی، صبر، معافی اور درگزر کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھی ہوئی چیزوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے شوق میں کچی عمر کے نوجوان، ٹین ایجر جو ہوتے ہیں، 13 سال سے 19 سال، 13 ایئرس سے لے کر 19 ایئرس کے درمیان، یہ ٹین ایجر کہلاتے ہیں سب۔ ان میں لوٹ مار، چوری چکاری، گندے کاموں، حتیٰ کہ قتل و غارت گری جیسے جرائم میں بھی یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہائی اسکول کا واقعہ ہے کہ 17 اور 18 سالہ دو طالب علموں نے 20 اپریل 1999 کو 12 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں طلباء ایک ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا تھے اور انہوں نے یہ گھناؤنا فعل اسی ویڈیو گیم کے انداز میں کیا۔ اپریل 2000 میں 16 سالہ اسپینش لڑکے نے ایک ویڈیو گیم کے ہیرو کی نقل کرتے ہوئے سچ مچ اپنے ماں باپ اور بہن کو کاناٹا تلوار سے قتل کر دیا۔ یہ خبریں نومبر 2001 میں 21 سالہ 21 ایئرس کے امریکی نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو نشے کی حد تک کھیلتا تھا۔ 27 دسمبر 2004 کو 13 سالہ 13 ایئر کے لڑکے نے 24 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ موت سے قبل وہ 36 گھنٹے 36 آورس مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو روکیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، ویڈیو گیمز کے نقصانات آپ نے سنے، اب اچھے بچے بنتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے دور رہیے۔ ذہن بنا لیجئے کہ یہ ہمیں نہیں کھیلنا، کہ اس میں نہ کھیلنے میں آخرت کی بھلائی بھی ہے اور اپنے پیسوں اور قیمتی وقت
کا بھی بچاؤ ہے. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مسلمانوں کو ویڈیو گیم دیکھنے دکھانے کی گندی عادت سے چھٹکارا نصیب فرما. ویڈیو گیموں سے خدائے پاک سب بچے بچے، نیکیاں کرتے رہیں، اچھے بنے سچے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ویسے ویڈیو گیم کی موضوع چلا، میں پیرنٹس کو یہ بات بتاتا چلوں، اگر پیرنٹس کو نہیں پتا، میرے بھی معلومات میں بات آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اب ویڈیو گیمز میں بھی کئی بے حیائی اور بے شرمی اور بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں پتہ چلا ہے کہ ڈال دی گئی ہیں. جس طرح عموماً نصاب کی کتابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں، تو ویڈیو گیمز میں بھی ڈالی گئی ہیں. اب سمجھ یہ نہیں آتا کہ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کہ اس میں بے شرمی بے حیائی سیکھ رہا ہے. لہذا بہت زیادہ والدین کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے کو موبائل دے کر آپ نے ایک طرف کر تو دیا کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ موبائل میں بزی ہو گیا. اس کے جو بھی میڈیکلی فزیکلی نقصانات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ذہن پر جو منفی اثرات اور گندے اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں، اس کا اندازہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت چلے کہ جب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہو. لہذا پیرنٹس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور دیگر چیزوں سے دور رکھیں. انشاءاللہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.